چاچا کمال ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے سمیر کے آفس میں داخل ہوئے۔ صاحب جی آپ کی چائے۔ سمیر نے چاچا کی طرف دیکھا اور کہا، چاچا بیٹھ جائیں۔ چاچا سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ چاچا جی آپ تو جانتے ہیں 1 سال سے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہے، میں اب زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، بس چند ضرورت کے لوگ رکھے ہیں، باقی سب کو فارغ کر دوں گا، آپ بھی کل مینیجر سے ملنا، اپنا حساب کلیئر کر لینا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ چاچا حسرت بھری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگا۔ چاچا کے چہرے پر پریشانی آیا تھی، وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ سمیر نے چاچا کو آواز دی لیکن چاچا جیسے سن ہی نہیں رہے تھے۔ سمیر نے زور سے آواز دی۔ چاچا کسی درد بھرے خواب سے جیسے بیدار ہوئے تھے۔ سفید داڑھی، بڑھاپا، کمزور کانپتے ہاتھ، چائے کا کپ اٹھایا اور کانپتی آواز میں بولے، اچھا صاحب جی، اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، ہمارا اللہ مالک ہے۔ سمیر کے آفس میں چاچا کمال صفائی وغیرہ کیا کرتا تھا، لیکن اب نوکری سے نکال دیا تھا۔ سمیر خود بہت پریشان تھا، کرونا کی وجہ سے کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ بھی سچا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا، بہت پریشان تھا۔ بیوی کو آواز دی، حجاب میرے لیے ایک کافی بنا دو۔ حجاب پاس آئے، آپ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ سمیر نے لمبی سانس لی، کیا بتاؤں، بینک سے لون لے کر کچھ کنٹریکٹ سائن کیا تھا، اب بینک کے 2 ایک ساتھ پینڈنگ ہیں، کل وہ بھی آ جائیں گے پیسے لینے۔ حجاب نے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ چاچا کمال گھر آئے، آگے کرایہ والا کھڑا تھا۔ چاچا کو دیکھ کر بولا، او بابا جی، پچھلے 4 ماہ کا کرایہ باقی ہے، وہ دینا ہے یا نکالوں پھر گھر سے؟ چاچا کمال ہلکا سا مسکرائے، آؤ بشیر صاحب چائے پی لو، آ جاؤ گھر کے اندر۔ بشیر سخت لہجے میں بولا، آپ چائے رہنے دیں، مجھے میرا کرایہ دیں۔ چاچا کمال آہستہ سے بولے، کل دے دوں گا۔ گھر گئے تو وہاں بیوی کھانس رہی تھی۔ چاچا کمال کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی ایک بیٹی جو 20 سال کی تھی، چھوٹا بیٹا 17 سال کا جو ابھی بھی اسکول پڑھ رہا تھا، اور سب سے چھوٹی بیٹی 12 سال کی۔ چھوٹی بیٹی کو آواز دی، آرزو بیٹیا پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ پانی کا گھونٹ بھرا اور کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ بیٹا پاس آیا اور ابا سے کہا، پرسوں پہلا روزہ ہے، رمضان کا سامان لانے کب جانا ہے؟ اور ہاں، آپ نے کہا تھا اس رمضان اپنی فریج لے لیں گے، وہ کب لانی ہے؟ ابا مسکرائے، لے آئیں گے بیٹا، لے آئیں گے، اللہ دے گا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی، سب وضو کرنے لگے اور نماز ادا کی۔ دوسرے دن بیوی بولی، اے جی سنتے ہو، آپ نے آج کام پہ نہیں جانا، ٹائم دیکھیں 9 بج گئے ہیں۔ چاچا کمال بیوی کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، ابھی ہمارے امتحان باقی ہیں، ابھی شاید ہمارا سفر آزمائش باقی ہے، صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا، کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی بیوی کا سر چکرا گیا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، کل پہلا روزہ ہے، بچے رمضان کا سامان لانے کی بات کر رہے تھے، اور اب ہمارے لیے ایک اور امتحان، کب ہمارے خوشحال دن آئیں گے؟ چاچا کمال اداسی میں بولے، ہمارا اللہ وارث ہے، پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف بازاروں میں لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ سحری افطاری کے سامان خرید رہے تھے، سیب، کیلا، تربوز وغیرہ لوگ لیے جا رہے تھے۔ چاچا کمال کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ بازار گیا، اس کے دوست نے بھی کچھ سامان لینا تھا۔ چاچا کمال کا بیٹا مزمل حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لوگ کتنا سامان لے کر جا رہے ہیں، میں بھی ابا کو جا کر کہتا ہوں ہم بھی رمضان کے لیے سامان لے جائیں۔ ادھر چاچا کمال کو آفس سے جو بھی حساب ملا تھا وہ سارے پیسے مالک مکان کو دے دیے۔ اب پھر سے جیب خالی ہو گئی، پریشانی کا عالم تھا، جانتا تھا بچے بازار جانے کا کہیں گے، بچوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ہمت کی اور گھر چلے گئے۔ بیٹا دیکھ کر بولا، ابا باجی نے سامان کی لسٹ لکھ کر دی ہے، چلو ہم سب سے پہلے سیب لے کر آتے ہیں۔ آنسو پلکوں کے پیچھے چھپا لیے اور آہستہ سے بولے،
پتر مجھے پرسوں تنخواہ مل جانی ہے، پھر جا کر لے آئیں گے۔ مزمل افسردگی میں بولا، ابا وہ ہمارے ہمسائے کا بیٹا ہے نا غفار، میرا دوست، میں اس کے ساتھ بازار گیا تھا، وہ پورے 5,000 کا سامان لے کر آیا ہے۔ ابا چپ ہو گئے۔ آج پہلا روزہ تھا۔ سحری میں کھانے کے لیے کیا تھا؟ وہیں رات کا بنا ہوا کھانا۔ چائے بنانے کے لیے نہ دودھ تھا، نہ کھانے کے لیے دہی۔ رات کی بچی ہوئی سبزی گرم کر کے سب نے سحری کی اور عبادت کرنے لگے۔ افطاری کے وقت بڑی بیٹی نے دال چاول بنائے۔ چھوٹی بہن کو بولا، جاؤ ہمسائے کے گھر سے برف مانگ لاؤ۔ چھوٹی بہن نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور کہا، کیا کام ہے؟ آنٹی میری باجی کہہ رہی ہیں تھوڑی برف دینا۔ وہ عورت منہ بنا کر بولی، کوئی برف نہیں ہے، رمضان میں تم لوگ آ جاتے ہو، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم لوگوں کا۔ چھوٹی بہن عافیہ خاموش ہو گئی۔ واپس آنے لگی تو وہ عورت بولی، رک جا، آج لے کر جا، کل سے نہ آنا۔ شازیہ بھی روزے سے تھی، برف لا کر دی۔ اس کے بعد عافیہ گھر واپس آ کر آپی سے کہنے لگی کہ آپی آنٹی نے اتنی باتیں سنائی ہیں، میں نے نہیں جانا کل سے برف مانگنے۔ آپی بھی سمجھ سکتی تھی، خاموش ہو گئی۔ سب افطاری کے لیے بیٹھے تھے۔ سادہ پانی، چند کھجوریں دسترخوان پہ تھیں۔ اذان ہوئی، افطاری کرنے لگے تو چھوٹی بیٹی بولی، ابا جن کے گھر برف لینے گئی تھی وہ سیب والا جوس بنا رہے تھے، انہوں نے اتنے زیادہ فروٹ کاٹے ہوئے تھے، وہ لال والا میٹھا پانی ہوتا ہے نا، وہ بھی بنا رہے تھے، آپ ہم کو بھی لا کر دو۔ چچا کمال نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی، اللہ ہم کو بھی دے گا۔ بیٹا کہنے لگا، ابا میں کل سے مسجد میں افطاری کیا کروں گا، وہاں لوگ بہت سارا سامان دیتے ہیں۔ ماں آہستہ سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر رہو، آج 10 روزے گزر گئے تھے۔ بچے ہر روز پکوڑے سموسے یا فروٹ کا کہتے، ابا ہر روز بات ٹال دیتا۔ مزمل ضد کرنے لگا، ابا ہر روز گرم پانی سے افطاری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، ہم کو آج سیب کیلے لا کر دو۔ چاچا کمال مسکرانے لگے، اچھا میں جاتا ہوں، بازار سے لے کر آتا ہوں۔ چاچا کمال بازار گئے، ان کے پاس صرف 30 روپے تھے۔ ایک پھل والے سے پوچھا، یہ سیب کتنے روپے کلو ہے؟ اس نے بتایا 300 کے اور یہ 350 کے۔ ہر چیز کا ریٹ آسمان کو چھو رہا تھا۔ چاچا خاموش ہو گئے، پھر بولے، یہ لو 30 روپے اس کے جتنے سیب آتے ہیں مجھے دے دو۔ دکان والا ہنسنے لگا اور بولا، چاچا اس میں تو بس ایک سیب آئے گا۔ اتفاق سے سمیر بھی پھل خریدنے آیا تھا، وہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر چاچا کمال پہ پڑی۔ چاچا کمال نے دکان والے سے کہا، وہ جو نیچے والی ٹوکری میں پڑے ہیں وہ مجھے دے دو۔ دکان والا بولا، چاچا وہ پھل تو ہماری اپنی بکریوں کے لیے ہیں، وہ خراب پھل ہیں۔ چاچا کمال بولے، 30 روپے رکھ لے، میرے بچوں کو آج 10 روز گزر گئے، ایک دن بھی فروٹ نہیں کھایا ہے، کھجور سے افطاری کرتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ تو دکاندار کو ترس آ گیا، 30 روپے واپس کیے اور کہا، چاچا ساری ٹوکری اٹھا کر لے جا۔ سمیر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چاچا دعائیں دیتے ہوئے فروٹ کی ٹوکری سے کچھ صحیح پھل نکال کر الگ شاپر میں ڈالنے لگا، ساتھ دعائیں دے رہا تھا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے اپنی افطاری کا دسترخوان یاد آیا۔ طرح طرح کے پھل فروٹ، پکوڑے سموسے، بریانی جوس، جامع شیری دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوئی۔ چاچا کمال تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ سمیر بھی کار لیے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ چاچا کا گھر دیکھا، پھر جلدی سے بازار آیا، ضرورت کا سامان لیا۔ کار چاچا کمال کے گھر کے سامنے پارک کی، دروازے پہ دستک دی۔ مزمل نے دروازہ کھولا۔ سمیر بولا، چاچا کمال کا گھر یہیں ہے؟ مزمل نے ہاں میں سر ہلایا، میں ان کا بیٹا ہوں، اندر آ جائیں۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ سمیر گھر میں داخل ہوا، دیکھا زمین پہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، چند کھجوریں ایک پلیٹ میں تھیں اور وہ جلا سڑا سا فروٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھا ہوا تھا، سادہ پانی گلاس میں بھرا ہوا تھا۔ سمیر نے کار سے پھل فروٹ نکالے، ان کو دیے۔ کمال چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پکوڑے سموسے بھی دیے۔ اب ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی۔
ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی۔ سمیر چاچا کی طرف دیکھ کر بولا، چاچا آپ کل سے آفس آ جانا اور ہر روز افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچا جایا کروں گا۔ کمال چاچا دعائیں دینے لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا۔ آج دل کو ایک عجیب سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، کل سے افطاری کا سامان ضرورت سے کاٹنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں۔ کل سے کچھ فروٹ چاچا کمال کے گھر بھیج دیا کرنا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، مزید باقی کے پیسے آپ کو انشاءاللہ عید تک مل جائیں گے۔ سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ سکون اس کے چہرے پر جھلک رہا تھا اور اپنی بیوی حجاب کو پاس بٹھا کر بولا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج بہت خوش تھا۔ چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا۔ چاچا کمال کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگی۔ سمیر کی کمپنی کو پیسے مل گئے ہیں۔ بے شک نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد آپ تک صرف یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اس مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ جو سکون ملتا ہے وہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، وہ اللہ کی راہ میں نیکی کرنے سے آتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہمارے سب صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین۔